نجف سے کربلا کا راستہ تقریباً 90 کلومیٹر ہے اور یہ سفر زائرین امام حسین تقریباً 3 سے 4 دن میں مکمل کرتے ہیں۔ اس سفر سے پہلے آپ شاید ایک عام آدمی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ سفر شروع ہوتا ہے آپ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ لگے موقف اور سبیل حسینی آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوتی ہیں۔ اس سفر کی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر آپ حیرت کے جہانوں میں کھو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اس سفر پر جا کر خود مشاہدہ کرنا ہوگا۔ 40 کے معنی چہلم یا 40ویں کے ہیں۔ یہ دن دراصل نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40 روز بعد منایا جاتا ہے، جو کہ ماہ سفر کی 20ویں تاریخ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی بہمانہ شہادت 10 محرم 61 ہجری کو ہوئی۔ اس کربناک یوم کے 40 دن مکمل ہونے پر 40 یعنی 40واں منایا جاتا ہے۔ چہلم یا 40واں اسلامی رواج میں غم اور سوگ کے اظہار کا ایک دن ہوتا ہے۔ اس دن دنیا بھر میں امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا جاتا ہے، لیکن سب سے مختلف انداز ملک عراق میں ہوتا ہے۔ عراق میں کربلا، نجف، سامن رائے اور کاظمین جیسے مقدس شہر واقع ہیں۔ کربلا میں امام حسین کا روضہ ہے اور امام حسین علیہ السلام کے والد امام علی علیہ السلام کا روضہ نجف میں واقع ہے۔ 40 منانے کے مختلف انداز ہیں، لیکن سب سے مختلف انداز نجف و کربلا کی شاہراہ پہ ملے گا کہ جہاں کروڑوں عاشقان امام حسین علیہ السلام پیدل کربلا کی جانب مشی کرتے ہیں۔ مشی پیدل چلنا یا واک کہلاتی ہے۔ یہ سفر انسانی تاریخ کا انوکھا ترین سفر بن چکا ہے، جس میں بلا تفریق و مذہب دنیا بھر سے لوگ شریک ہوتے ہیں اور مختلف طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار اور ان کے جانثاروں ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس سفر عشق میں جانے کے لیے کسی قسم کی قید نہیں۔ آپ زیادہ سفر کچھ بھی نہ رکھیں، فقط مشی کا آغاز کریں گے اور پھر خود دیکھیں گے کہ سب چیزیں خود بخود ہوتی جائیں گی۔ آپ کو سفر میں پیاس ستائے گی تو ٹھنڈا پانی سمیت بے شمار اقسام کے مشروبات بغیر کسی تک و دو کے مل جائیں گے، اور اگر آپ بھوکے ہیں اور بھوک کا احساس ستا رہا ہے تو لمحوں میں انواع اقسام کے کھانے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ آپ تھک کر کہیں بیٹھنا چاہیں گے تو کئی خدمت گزار زبردستی آپ کے پیر دبانے لگیں گے۔ اگر چل چل کر پاؤں سوج گئے تو گرم پانی سے آپ کے پاؤں کو دھلوا کر مساج بھی کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ چاہیے، وائی فائی حاصل ہو جائے گا۔ اگر راستے میں بیک پیک پھٹ گیا تو وہ بھی سل جائے گا۔ جوتے ٹوٹ گئے تو اس کی مرمت بھی ہو جائے گی۔ اگر سردی محسوس ہو رہی ہے تو کمبل بھی مل جائے گا۔ بخار ہو یا کوئی دوسری بیماری، دوا بھی فوراً حاضر ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بچے کا پروم خراب ہے تو ٹائر خراب ہو جانے کی صورت میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جوتے گندے ہیں تو پالش ہو جائیں گے۔ ٹیشو پیپر چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا۔ الغرض جس چیز کی آپ خواہش رکھیں گے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ ضروریات زندگی کا ہر سامان وقت سے پہلے آپ کی پہنچ میں ہوگا۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات آپ کو بتائی ہی نہیں میں نے، وہ یہ کہ یہ سب چیزیں موجود ہوں گی، لیکن اس مقام پر یہ تمام چیزیں بالکل مفت ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ان سب خدمات کا ایک پیسہ نہیں لیا جاتا، کیونکہ اس کی قیمت صرف دعائیں ہوتی ہیں۔ عرب کی روایت کے مطابق عراقی خاندان نئے شادی شدہ جوڑے کے جہیز کا سامان استعمال نہیں کرتے، بلکہ اسے پہلے زائرین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں، اور پھر جب یہ خدمت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ نجف سے کربلا جانے والی شاہراہ پر بے شمار میڈیکل کیمپس آپ کے منتظر ہوتے ہیں، جس پر لاکھوں لوگ محو سفر ہوتے ہیں۔ آپ کو ہر طرح کی خدمت حاصل ہوگی۔ خدمت کرنے والوں کو نہ آپ جانتے ہوں گے، نہ وہ آپ کو جانتے ہوں گے، اور نہ ہی آپ کو ان کا کوئی مذہب معلوم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی رشتہ ہوگا تو وہ ہوگا انسانیت کا، مطلب حسینیت کا۔
چھوٹی موٹی خدمات کے عوض بے شمار دعاؤں سے نوازا جاتا ہے۔ خدمت گزار زائر کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں اور نہ زائر ان کے چہرے کی طرف۔ عجیب کوئی رودات ہے اس سلسلے کی، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ چھینا جپٹی، نہ لوٹم ماری، گویا پہلا ایسا مقام ہے جہاں لوگوں کو زبردستی کھانا دیا جاتا ہے، زبردستی پانی دیا جاتا ہے، پاؤں دبائے جاتے ہیں، غرض جس کی جتنی ہمت و استطاعت ہوتی ہے وہ زائرین کی اسی طرح خاطر مدارت کرتے ہیں۔ یہ سفر زندگی کا یادگار سفر ہوتا ہے۔ یہ وہی عراق ہے جو مالی طور پر اتنا مستحکم نہیں لیکن قلبی طور پر ان سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ یہاں جو جتنا مالی طور پر غریب ہے دل کا اتنا ہی بڑا ہے۔ یہ سال بھر پیسے جمع کرتے ہیں کہ 40 پر جب زائر آئیں گے تو ان کی خدمت کرنی ہے، اور اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو سینکڑوں سالوں سے ان کی نسل میں چلتا آ رہا ہے اور کسی صورت مانند نہیں پڑتا۔ البتہ کسی دوران شاید سختیوں کی بنا پر اس میں کمی ضرور واقع ہوئی ہو، لیکن اس کو روکا نہ جا سکا اور اسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے جو ہر سال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے طوفان اس کے سامنے ہوا ہو کر گزر گئے، پر یہ سلسلہ نہ رک پایا۔